بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر والی قسط میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ قادیانی نے اپنے لیے مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئیے آج اسی لفظ مسیح کو لے کر چند ملاحظات پر غور کرتے ہیں، چند باتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھا۔ بچہ جانتا ہے، وہ تو گستاخ انبیاء تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ گستاخی کرتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسیح کیوں کہا؟ اگر اپنے آپ کو مسیح اس واسطے کہا کہ اس نے دشمنان اسلام کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہے یا ان سے مناظرہ کیا ہے تو وہ اس واسطے وہ مسیح ہے، تو ایسی بات تو ہزاروں علماء کرام کے اندر پائی جا رہی ہے کہ انہوں نے مختلف فرق باطلہ کے رد میں کتابیں لکھی ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور آج تک کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دل و جان سے کام کر رہے ہیں، اسلام کا صحیح دفاع کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سب مسیح کیوں نہیں ہوئے؟ تو کیا صرف غیر مسلموں کے خلاف کتابیں لکھ دینے اور کوئی کام کر دینے سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا، واقعہ مشہور ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510۔ غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تم میرے بعد ایسے ہو جیسے موسیٰ کے بعد ہارون، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86۔ دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو انبیاء کے مثیل قرار دیا ہے کہ تم فلاں فلاں پیغمبر کے مثیل اور فلاں فلاں پیغمبر جیسے ہو۔ تو کیا صرف اس طرح مثیل کہہ دینے سے وہ پیغمبر بن جائیں گے؟ پیغمبر کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر یہ قادیانی کسی وصف میں، جیسے کہ اوپر صحابہ اکرام کو بعض اوصاف میں بعض پیغمبروں کے مشابہ قرار دیا آپ علیہ السلام نے، ایسے یہ نالائق انسان اگر کسی وصف میں کسی پیغمبر کے مشابہ ہوتا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ فلاں وصف میں فلاں پیغمبر جیسا ہوں، لیکن وہ تو نبی تھے اور میں نبی نہیں ہوں، یہ تو کہنا اس کے لیے ضروری تھا۔ مگر یہاں تو اس نے سب سے پہلے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں، پھر اس کے بعد آہستہ سے نبوت اور رسالت کا بھی دعویٰ کر دیا، تو اس کے بعد کیسے صحیح مان لی جا سکتی ہے؟ تیسری بات، حضرت صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اولیاء کرام میں اولو العزم انبیاء میں سے کسی کی مناسبت ہوتی ہے، اور ولایت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ہر ایمان والا ولایت کا کچھ نہ کچھ درجہ پا لیتا ہے۔ تو جس مومن کے کمالات یعنی دینی کاموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ مناسبت ہو، اس کو کہتے ہیں اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے یا ان کا مثیل ہے۔ اور جس کے کاموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاموں کی زیادہ مناسبت ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہے۔ ایسے شخص کو عیسیٰ المشرف کہتے ہیں۔ تو بہرحال اولیاء کرام میں بھی، عام انسانوں میں بھی انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے کسی نہ کسی وصف کی مشابہت ہوتی ہے، تو اسے فلاں پیغمبر کا مثیل کہا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بن گیا، نبی بن گیا۔ اور یہاں اس کے اندر کچھ نہیں ہے قادیانی کے اندر، اس کے باوجود یہ مسیح عیسیٰ مسیح کہہ رہا ہے۔ نمبر 4، قادیانی کہتا ہے میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے ہی پر ختم ہو گیا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانے کے لیے میں مسیح ہوں، اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں،
ازالۃ الاوہام در روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197۔ تو اس نے اس میں کہا ہے اپنی اس عبارت میں کہ 10,000 بھی مسیح مسیح ہو سکتے ہیں۔ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ایسا مسیح مسیح ہونا اتنا عام ہے تو یہ تو کیوں کہتا ہے کہ 14 صدیوں تک کوئی مسیح نہیں آیا، صرف تو ہی مسیح بن کے آیا ہے؟ اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی کھڑے ہو کر یوں کہے کہ میں بھی مسیح مسیح ہوں، تو انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور قادیانی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بارے میں یوں کہتا کہ اب میرے زمانے میں کوئی مسیح آ چکا ہے، اب میں اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اس سے باہر ہو جاتا ہوں، اب میرے بعد جو ہے یا پھر میرے زمانے میں فلاں آدمی مسیح رہے گا۔ کیا اس طرح کا دعویٰ کر دے گا؟ وہ بالکل نہیں کرے گا۔ 5ویں بات، جس طرح قادیانی نے خود کو مسیح کہا پھر خود مسیح بن بیٹھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یوں کہے کہ میں مسیح قادیانی ہوں، تو کیا باقی مرزائی اس شخص کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے؟ اور کیا ایسا ہے کہ اس وقت بھی کوئی جو موجودہ خلیفہ ہیں اس نالائق کے، ان کے زمانے میں کوئی کھڑے ہو کے یوں کہہ دے کہ میں مسیح قادیانی ہوں، تو کیا موجودہ خلیفہ اس مرزائی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں بات مسیح ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے، یہ تو بس ایک مہرہ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا۔ اصل یہاں تو اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے بہت ساری ان کی تمنائیں مرادیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، لوگوں پر اپنے مختلف دعووں سے اپنے دھاگ بٹھا رہے ہیں۔ یہ تو بس جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے لوگوں سے ساری امت کی حفاظت عطا فرمائے اور ہر بندے کو اس طرح کے جھوٹ سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔